بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس عمارت کی طرح ہے جس کا بعض بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر حضور نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا اور ایک مکہ بنا کے اشارہ فرمایا کہ جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہیں ویسے ہی مومن ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا، المسلمون کرجل واحد، سارے مسلمان ایک جسد کی طرح ہے۔ ان اشتکا عین اشتکا کلو، اگر آنکھ تکلیف محسوس کرتی ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّ، اور اگر سر تکلیف محسوس کرتا ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ دوستو، مسلمانوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر پورے خطے میں سے کسی بھی جگہ مسلمان تکلیف میں ہیں تو سارا عالم اسلام ان کی تکلیف کو محسوس کرے۔ یہ ایمان کی گویا علامت ہے کہ ایک مومن اگر کسی جگہ تکلیف میں ہے تو سارا عالم اسلام اس کی وجہ سے تکلیف میں ہونا چاہیے، اور اگر کسی خطے پر پورے مسلمانوں کی ایک جماعت تکلیف میں ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ مسلمانوں کی جماعت تکلیف میں ہے بلکہ وہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو پھر ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی۔ اور رات سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ فلسطین میں ہسپتالوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، ہسپتالوں پر بھی بمباری کی جا رہی ہے، اور جو دردناک مناظر میں اور آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ایک مسلمان کا دل وہ رنجیدہ ہے، پریشان ہے، اور اگر نہیں ہے تو بھائی پھر سمجھ لیجئے کہ ایمان پھر کونے خدرے میں کہیں نہیں مل رہا۔ اس لیے ہم سب جو کر سکتے ہیں کم از کم وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پہ 2 نفل کی ترتیب بنائیں، ہم روزانہ کی بنیاد پہ ان کے لیے دعائیں کریں، آیت کریمہ کا معمول بنائیں، اللہ سے مدد اور نصرت مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہم آواز اٹھا سکتے ہیں اپنے غزہ کے، فلسطین کے بھائیوں کے لیے ہمیں ضرور آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ ہمارے اسلامی ممالک کے حکمران تو محض تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ملت کافرہ جمع ہو رہی ہے اور ملت اسلامیہ بکھر رہی ہے، اور یہاں کوئی بھی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔